اکثر ہم تاریخ کے بڑے واقعات کو صرف چند الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، جیسے غلامی یا آزادی۔ لیکن کیا ہو اگر ایک ہی جملے میں نہ صرف تاریخ بلکہ اس سے جڑے ہر احساس کو، خوف، ذلت، امید اور آزمائش، سب کو قید کر لیا گیا ہو؟ آج ہم قرآن کی ایک ایسی ہی آیت، سورۃ الاعراف کی آیت 141 کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ الفاظ کس طرح ایک پوری قوم کی نفسیات اور تقدیر کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس گہرے سفر کا آغاز اس آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ سے، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہاں پہلی چیز جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ اس بیان کی قطعیت ہے نا؟ جی بالکل قطعیت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے کوشش کی یا ہم مدد کر رہے تھے، یہ ایک مکمل، ایک حتمی اعلان ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ لفظ انجیناکم میں ایک مکمل طاقت کا احساس ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا۔ اس میں کوئی شک، کوئی اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی کا بیان ہے جو جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں، یہ ایک پوری ہو چکی حقیقت کا اعلان ہے، اور اس ایک لفظ میں سننے والوں کے لیے بہت بڑا اطمینان ہے کہ جس نے بچایا اس نے پوری طرح بچایا۔ بالکل۔ اور یہ نجات کس سے دی گئی؟ من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ صرف فرعون کا ذکر نہیں بلکہ اس کے آل یعنی اس کے پورے ٹولے کا ذکر ہے۔ جی، اس سے لگتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک بادشاہ کا نہیں تھا بلکہ ایک پورے سسٹم کا تھا۔ بالکل۔ اول فرعون کا لفظ استعمال کر کے قرآن اس ظلم کی وسعت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ ایک ادارہ جاتی ظلم تھا، ایک منظم جبر تھا جس میں فرعون کی پوری حکومت، اس کے فوجی، اس کے درباری اور وہ پورا معاشرتی ڈھانچہ شامل تھا جو اس ظلم سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو نجات بھی کسی ایک شخص سے نہیں بلکہ اس پورے کرپٹ اور ظالم نظام سے تھی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو صرف ایک مگرمچھ سے نہیں بلکہ مگرمچھوں سے بھرے پورے دریا سے باہر نکال لیا جائے۔ صحیح۔ تو یہ پس منظر قائم کرنے کے بعد آیت ہمیں اس ظلم کی تفصیل بتاتی ہے جس سے انہیں بچایا گیا۔ یسومونکم سوء العذاب، یعنی وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ بدترین عذاب، یہ الفاظ ہی بہت بھاری ہیں۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا لفظ ہے یسومون، لیکن اس میں چھپی ہوئی دہشت کو محسوس کریں۔ یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے عذاب دیا، یہ ہے کہ وہ عذاب دیتے ہی رہتے تھے۔ اچھا، یہ لفظ اس ظلم کو ایک نہ ختم ہونے والے معمول میں، ایک روزمرہ کے ڈراؤنے خواب میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی اذیت ہے جس سے فرار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے بھی وہی خوف، دن بھر وہی ذلت، اور رات کو سوتے ہوئے بھی اگلے دن کا ڈر۔ یعنی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک حالت تھی، ایک کیفیت جس میں وہ جی رہے تھے۔ جی بالکل۔ اور پھر سوء العذابی کی ترکیب، بدترین عذاب، اس کا مطلب صرف مار پیٹ یا جسمانی تشدد تو نہیں ہو سکتا۔ بدترین کا لفظ تو کسی گہری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یقیناً، سو کا لفظ صرف شدت کو نہیں بلکہ برائی، خباثت اور تذلیل کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ عذاب تھا جس کا مقصد صرف تکلیف دینا نہیں تھا بلکہ روح کو کچلنا تھا۔ بالکل، انسان کی روح کو کچلنا تھا۔ اس کا مقصد ان کی عزت نفس کو ختم کرنا، ان کی شناخت کو مٹانا اور انہیں ہر لمحہ یہ احساس دلانا تھا کہ وہ انسان نہیں، محض غلام ہے۔ یہ جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ گہرا زخم تھا۔ تو یہ بدترین عذاب کیا تھا؟ آیت اس کو مبہم نہیں چھوڑتی، وہ ہمیں دو ایسی مثالیں دیتی ہیں جو اس ظلم کی پوری تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچ دیتی ہیں۔ پہلی ہے یقتلون ابناءکم، یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ ذرا اس حکمت عملی کی سرد مہری کو دیکھیں۔ یہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ آپ ان کا مستقبل ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر رہے ہیں۔
ہر پیدا ہونے والا بیٹا امید کی کرن نہیں بلکہ ایک اور موت کا پروانہ ہوتا تھا۔ اس کا مقصد صرف افرادی قوت کم کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی نسل، ان کا نام، ان کی تاریخ سب کچھ مٹا دینا تھا۔ یہ ایک منظم نسل کشی تھی۔ اور یہاں قتل کا لفظ بھی عام نہیں ہے۔ قرآن نے یقتلون کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں ایک وحشت ہے۔ جی، یہ صرف مارنا نہیں، یہ بے دردی سے، کثرت سے، ایک ایک کر کے منظم طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ یہ لفظ ہمیں ایک سرد، حسابی ظلم کی تصویر دکھاتا ہے، غصے میں کیے گئے قتل کی نہیں۔ بالکل، یہ ایک ریاستی پالیسی تھی، ایک حکم نامہ جو ہر گھر میں موت بن کر پہنچتا تھا۔ اس سے پیدا ہونے والی نفسیاتی اذیت کا تصور کریں۔ ہر حاملہ عورت کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو تاکہ وہ زندہ تو رہ سکے۔ یہ امید اور خوف کی کیسی عجیب کشمکش ہوگی۔ تو ایک طرف تو وہ مستقبل ختم کر رہے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ سفاق وہ چال تھی جو وہ حال کے ساتھ چل رہے تھے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یعنی اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پہلی بار جب کوئی یہ حصہ پڑھتا ہے تو ایک لمحے کے لیے شاید یہ خیال آئے کہ یہ کوئی رعایت تھی، لیکن یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ اس میں رحم سے زیادہ کچھ اور محسوس ہوتا ہے، کچھ زیادہ خوفناک۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ یہ رحم نہیں، یہ نفسیاتی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اچھا، سوچیں کہ ایک معاشرے میں جہاں مرد اپنی عورتوں کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، وہاں ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیا جائے، اس سے بڑی بے بسی اور تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہر روز، ہر لمحہ اپنی بے بسی کا احساس دلانے والی بات ہے۔ جی، یہ ایک زندہ عذاب ہے۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ عورتوں کو زندہ چھوڑنا ان مردوں کو یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی غیرت پر، ان کی مردانگی پر روزانہ کا ایک تماچا تھا۔ یہ انہیں نفسیاتی طور پر مکمل طور پر توڑ دینے اور اپنے تابع کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یعنی یہ جسمانی غلامی سے بڑھ کر روحانی اور نفسیاتی غلامی تھی۔ بالکل۔ تو یہ دونوں مثالیں مل کر ظلم کی ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ ایک طرف نسل کشی کے ذریعے مستقبل پر حملہ، اور دوسری طرف تذلیل کے ذریعے حال پر حملہ۔ جی، یہ صرف غصے کا اظہار نہیں، یہ ایک قوم کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کی ایک انتہائی سوچی سمجھی اور سرد مہری سے تیار کی گئی سازش تھی۔ بالکل، یہ دو مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سوء العذاب کا مطلب کیا تھا۔ یہ محض جسمانی تشدد نہیں تھا، بلکہ ایک قوم کی سماجی، ثقافتی، خاندانی اور نفسیاتی بنیادوں پر ایک بھرپور حملہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اپنی شناخت، اپنی امید، اپنا وقار اور اپنا مستقبل سب کچھ کھو دیں۔ وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی فرعون کے غلام بن جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک آیت نے ہمیں ایک عظیم نجات اور اس سے پہلے ایک ناقابل تصور ظلم کی داستان سنائی ہے۔ یہاں پر کہانی ختم ہو سکتی تھی، لیکن قرآن اسے ایک اور سطح پر لے جاتا ہے۔ آیت کا اختتام پورے منظرنامے کو ایک نیا اور بہت گہرا مفہوم دیتا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی اور اس سب میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک منٹ، اس سب میں یعنی ظلم میں بھی اور نجات میں بھی؟ یہ بات تو ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہی اس آیت کا نقطۂ عروج ہے۔ دیکھیں، لفظ بلا عربی زبان کے امیر ترین الفاظ میں سے ایک ہے۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ آزمائش یا مصیبت کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب ہے پرکھنا یا امتحان لینا۔ اچھا، اور امتحان اچھے حالات میں بھی ہوتا ہے اور برے حالات میں بھی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فرعون کا ظلم برداشت کرنا بھی ایک امتحان تھا، اور پھر اس ظلم سے معجزاتی طور پر نجات مل جانا بھی ایک امتحان تھا؟ بالکل، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پہلا امتحان صبر اور استقامت کا تھا۔ کیا تم اس شدید ظلم کے باوجود اپنے رب پر ایمان قائم رکھتے ہو؟ کیا تم امید کا دامن چھوڑ دیتے ہو یا اسی سے جڑے رہتے ہو؟ اور جب نجات مل گئی تو دوسرا اور شاید اس سے بھی بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ شکر گزاری کا امتحان؟ جی، شکر گزاری کا امتحان۔ کیا اب تم اس نعمت کو یاد رکھو گے؟ کیا تم تکبر کرو گے یا عاجزی اختیار کرو گے؟ کیا تم اپنے رب کے وفادار رہو گے جس نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے نکالا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔
ہم اکثر آزمائش کا مطلب صرف مشکل وقت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کامیابی، خوشحالی اور طاقت ملنا بھی اتنی ہی بڑی بلکہ شاید اس سے بھی کڑی آزمائش ہے، کیونکہ مشکل میں تو انسان خدا کو یاد کر ہی لیتا ہے، اصل امتحان تو آسانی میں ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے اس آزمائش کو عظیم یعنی بہت بڑی کہا گیا ہے۔ یہ لفظ اس امتحان کی شدت اور اس کی اہمیت دونوں کو واضح کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے تاریخ میں پڑھ کر بھلا دیا جائے۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے اس قوم کی تقدیر اور ان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کی نوعیت کو ہمیشہ کے لیے طے کرنا تھا۔ اس کا مقصد صرف تاریخ کا ایک باب بند کرنا نہیں تھا، بلکہ ایمان، صبر، شکر اور توکل کا ایک لازوال سبق سکھانا تھا۔ تو آج ہم نے اس ایک آیت کے سفر کو دیکھا۔ یہ ایک نجات کی یاد دہانی سے شروع ہوئی، پھر ہمیں ظلم کی ان گہرائیوں میں لے گئی جہاں امید کا تصور بھی مشکل لگتا ہے، اور آخر میں اس نے اس پورے تجربے کو، تکلیف اور راحت دونوں کو، ہمارے رب کی طرف سے ایک عظیم آزمائش کے فریم ورک میں ڈال دیا۔ پھر امید اور تشکر، اور پھر ان سب کی ایک روحانی تشریح بھی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح چند جملوں میں ایک پوری قوم کی تاریخ، اس کے اسباق اور اس کی حکمت کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو ظلم اور امید کے درمیان جی رہا ہے۔ آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آیت میں شدید تکلیف اور معجزاتی نجات دونوں کو ایک ہی عظیم آزمائش کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ایک گہرا امتحان بے وقت مشقت اور رحمت دونوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔